آپ ایسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں، سلو کریں سے، آپ پریشان ہوتے رہتے ہیں بھائی جس طرح ہم مانتے ہیں وہ فلاں کیوں نہیں مانتا، وہ کیسے مانے گا، اس کو اللہ نے چنا ہی نہیں سمجھ رہے۔ صحیح بخاری کھولیں، کون سی کتاب؟ یہ شیعہ کی ہے جی، سنیوں کی۔ اہل سنت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن، سلو کریں اس کو، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے کہ اللہ جب کسی اپنے ولی محبوب سے محبت کرتا ہے نا تو جبریل کو بلاتا ہے، اور جبریل کہتا ہے انی احب فلانا، جبریل مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے حسین ابن علی سے محبت ہو گئی، مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہو گئی، مجھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے محبت ہو گئی، اے جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر جبریل ان سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل اہل آسماں پہ ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں کہ آسماں والو فلاں ہستیوں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جملہ اگلا بڑا خاص ہے، حدیث کہتی ہے پھر اس یونیورس میں، اس کائنات میں ان ہستیوں کی محبت اللہ زمین پہ اتارتا ہے۔ جب زمین پہ اتارتا ہے نا، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں، میں دکھا کے جاؤں گا، یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا۔ پھر زمین پہ جب ان کی محبت اتارتا ہے تو پھر ہر ایرے گہرے، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں ڈالتا، وہ جن کو اللہ چن لیتا ہے نا، جن کو مصطفیٰ کرتا ہے، جن کے دلوں کو پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ کرتا ہے، پھر ان دلوں میں 14 کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے کبھی شاید اس پہ غور ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کا آپ پہ کتنا بڑا یہ فضل اور کرم ہے کہ آج کل کے حالات میں بڑے بڑے مولوی پیچھے، مفتی پیچھے، منسٹری پیچھے، اکثریت پیچھے، فتوے پیچھے، گولیاں پیچھے، بم دھماکے پیچھے، ایسے حالات میں بھی یار آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو مان لو نا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا آپ پہ فضل ہے، اللہ نے ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ اور ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے نا، آیت تطہیر، اور یارو اللہ نے اہل بیت سے نجس کو دور رکھا ہے نا، بولے نجس قریب نہیں آ سکتا اہل بیت سے۔ آج ظاہری طور پہ اہل بیت ہمارے اندر موجود نہیں، ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ نظر نہیں نہ آ رہے ہمیں، خاصوں کو تو آتے ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ظاہری طور پہ اہل بیت موجود نہیں، ان کا ذکر تو ہے نا۔ حضرات اللہ کا قرآن پڑھو، جس طرح اللہ نے اہل بیت طہار سے نجس کو دور رکھا ہے، غلاظت کو دور رکھا ہے، گندگی کو دور رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے اہل بیت کے ذکر سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ پوچھیں گے، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ مجھ سے پوچھیں قادری صاحب یہ پھر نجس کیا ہے جو ذکر اہل بیت سے دور ہے؟ یار نجس کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ تو میں کہوں گا اللہ کا قرآن بتا تو رہا ہے جو ذکر اہل بیت سے دور ہو جائے۔ نہیں سمجھ رہے؟ جو ذکر اہل بیت سے دور ہو جائے، مولا حافظ صاحب ہیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، اللہ نے کہا مفتی ہو، حاجی ہو، علامہ ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو محمد کے ذکر سے، محمد کی آل کے ذکر سے دور ہے، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ تو خدا اور مصطفیٰ کو اللہ نے ایک کر دیا۔ اطاعت کی بات کی، فرمایا من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اللہ کی کر دی۔ اطاعت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کی، نافرمانی، معصیت میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اتباع کی بات کی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ عداوت کی بات کی، یحادون اللہ ورسولہ، عداوت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اذیت کی بات کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اذیت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ درود کی بات کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اذان کی بات کی، اذان من اللہ ورسولہ، یار قرآن دے رہا ہوں، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ برات کی بات کی، برات من اللہ ورسولہ، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ تعظیم کی بات کی، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا وتوقروا، تعظیم کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ دعوت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ انعام کی بات کی، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، انعام کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ نعمت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ولایت کی بات کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انکار کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو بولو یار ایک کر دیا۔ ملکیت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ طاقت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ پتہ چلا ذاتیں تو دو ہو گئیں، ایک خدا اور دوسرا مصطفیٰ، ذاتیں دو لیکن حکم میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک، ذاتیں دو ادب میں ایک، ذاتیں دو فعل میں ایک، ذاتیں دو عضو میں ایک، ذاتیں دو زبان میں ایک، ذاتیں دو دعوے میں ایک، ذاتیں دو دلیل میں ایک، ذاتیں دو تحریم میں ایک، ذاتیں دو تعظیم میں ایک، ذاتیں دو توقیر میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک۔ ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ۔ خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہ کہو۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک جملہ کہنے لگا، یہاں تک میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بھی بڑے دلائل پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی 110 آیتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی بات کو نبی کی بات سمجھ کے اگنور نہ کرو، وہ نبی کی نہیں اللہ کی ہے۔ یہاں کہ سمجھ گئے آپ؟ اب اگلا سارا سال تڑپیں گے آپ، حدیث سنے ذرا، گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا حکم ایکچوئل بیسیکلی اللہ کا حکم ہے۔ بولو یار، یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آؤ حوالہ سنو۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام راغب اصفہانی، لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب المفردات، اس کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب کا نمبر بتا رہا ہوں۔ آپ جو بیروت لبنان کی ہے اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 16، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 جلدوں پہ مشتمل، اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہر سنی کے گھر میں کتاب ہے، محب الدین تبری کی ریاض النظرہ، جو انہوں نے اشرح مبشرہ پہ لکھی ہے، اور بولو یار، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مغازلی، ان کی کتاب ہے المناقب، اس کے صفحہ نمبر 456 اور 55 پہ یہ روایت موجود ہے۔ یہ میرے پاس کوئی 25 کتابوں کے حوالے موبائل میں پڑے ہیں، گھر جانے والی بات نہیں، اے کوڑا تے اے میدان،
میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں. حدیث سنو. حضرت حذیفہ نے روایت کیا اسی طرح سے صحابہ کا جمع غفیر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے سارے صحابی جمع تھے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، کلہم اجمعون. مسجد نبوی کا ممبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اور جلوہ افروز ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آ، تیرا کام نیچے نہیں. اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. ایک جملہ کہوں، یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے. کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ اوپر کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں پاک محمد کے پاک کندھوں پہ صحن کعبہ میں علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم میں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں. ہے کسی کی جرت یار؟ ہون بھی مولوی نو نہیں سمجھ آئی. حضرت حذیفہ کہتے جملہ سنو ذرا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور چہرہ ہماری طرف کیا، اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، سناؤں آپ کو؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ. لو جی گالی اوے علی کا من کرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، اللہ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے سعد تو بھی سن، اے خالد تو بھی سن، اے جابر تو بھی سن، اے حذیفہ تو بھی سن. میرے صحابیوں سنو، علی میں اور تو میری ساری امت کے باپ ہیں. ہوئے 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 اوے گالی مک گئی جے. علی یو آر دی فادر آف مائی امہ، یو آر دی فادر آف دی نیشن، یو آر دی فادر آف دی یونیورس. میرے آقا فرماتے ہیں علی تو میری امت کا باپ ہے. نہیں سمجھ رہے یار؟ تو میری امت کا. میرے سنی بھائیوں، حدیث میں آپ کو 25 حوالوں سے دکھا کے جاؤں گا، سنیوں کی کتابیں، اور میں تو ساری زندگی سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو. 25 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی، ہزاروں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک. کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. میرے سنی بھائیوں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے امتی نہیں؟ بولو کی ہو گئے یار؟ حضرت عمر بن خطاب امتی نہیں؟ بولیں. حضرت عثمان، خالد بن ولید، سعد بن وقاص. حضرات میرے آقا نے اعلان کر دیا میرا امتی ہی وہ ہوگا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پہلے سے لے کے آخری تک میرا امتی ہی وہ ہوگا جو علی کو باپ مان لے گا. مولوی جی اگر حضرت ابو بکر صدیق امتی ہے نا تو پھر مان لے علی اس کے بھی باپ ہے. اگر عمر بن خطاب امتی ہیں تو پھر مان علی اس کے بھی باپ ہے. اگر حضرت عثمان بن عفان امتی ہیں تو مان علی اس کے بھی. اور یارو اگلی تو حدیث سنو، اگلی سنو. آگے کیا حضور فرما رہے ہیں؟ آگے حضور فرما رہے ہیں کہ حق کو علی ابن ابی طالب اعلی امتی کا حق الوالد علی ولدہ. لو جی گالی مک گئی. حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کا حق میری ساری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائے نا ذرا، اب جو باپ کا حق ہے
وہ بیٹے پہ یارو، جو باپ کا حق ہے بیٹے پہ، وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. حضور نے جو فرما دیا علی کا حق میری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے. تو باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہوتا ہے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے جناح الذل من الرحمہ. قرآن کہتا ہے سنو جی مولا، فرمایا باپ کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑے رہنا. اوئے ہوئے ہوئے نجم بھائی، اوئے باپ کے سامنے بازو پھیلا کے نا ایسے گردن نیچی کر کے نظریں نیچی ایسے کھڑے رہے، ایسے باپ کے سامنے. بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ رہے. اور کہا کہ باپ کو سامنے اف بھی نہیں کرنی. باپ جو کہے نا اف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا. اللہ کہہ رہا ہے علی کے سامنے چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا. اگر علی کے سامنے چوں کے چنانچے کر دیا تو محمد کی امت سے خارج. وہ اللہ تو علی کے سامنے اوں آ کرنے والے کو امت سے خارج کرتا ہے، تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے نہیں سمجھ رہے یار. اللہ اس کو کہاں کہاں سے خارج کرے گا ذرا سنیے گا. اور آگے سنیں، اللہ کہتا ہے جب مخاطب کرنا ہے نا، قرآن دے رہا ہوں یہ کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ گالی مک گئی یار. اللہ قرآن میں کہتا ہے سنو، باپ کو رب ماننا ہے. ہاں بات ہی نہیں سمجھے. باپ کو رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں، صفاتی ہے. وہی رب کہتے ہیں یار پالنے والے کو. چلو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں رافضیت کا. امام شافعی کی سن لو. امام شافعی فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا. امام شافعی نے علی علیہ السلام کو رب کہا ہے. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان کے منہ پہ ماروں گا یہ روایتیں.